ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ڈونلڈ لو کو ہٹا دیا ہے ٹرمپ نئی انتظامیہ، جو امریکہ کی نئی انتظامیہ ہے ٹرمپ انتظامیہ، انہوں نے ان کے عہدے سے ریموو کر دیا ہے۔ اور پاکستان میں بڑی جوبلیشن ہے، بڑے جشن منائے جا رہے ہیں اور دعوے کیے جا رہے ہیں کہ یہ کارنامہ پی ٹی آئی نے کیا ہے، پی ٹی آئی امریکہ نے کیا ہے۔ اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ واشنگٹن ڈی سی سے طارق مرید موجود ہیں۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ فیکچول سٹوری ہے کیا، اور دوسرا یہ کہ وہاں پہ نامینیشنز ہیں ہائی آفیشلز کی، ان پہ ان کی ویریفیکیشن ہونی ہے وہاں پہ سینٹ کمیٹی سے، اور سینٹ کمیٹی سے پھر سینٹ میں ہونی ہے۔ تو اس میں کیا چانسز ہیں؟ بڑے بڑے عہدے ہیں اور ان پہ کوئی 3 لوگ جو ہیں 3 عہدوں کے لیے جو ٹرمپ انتظامیہ نے جن کے نام دیے ہیں ان پہ ہیئرنگ ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم ڈونلڈ لو پہ آتے ہیں۔ ڈونلڈ لو وہ بندہ ہے جس کے بارے میں پی ٹی آئی نے دعویٰ کیا تھا کہ اس نے پی ٹی آئی کی جو حکومت تھی، عمران خان لیڈ گورنمنٹ، اس کو دھمکی دی تھی، اور دھمکی یہ تھی کہ بیہیو کرو، امریکہ کے پرو چلو، ہماری بات مانو، ورنہ ہم آپ کی حکومت ختم کر دیں گے، رجیم چینج کر دیں گے۔ اچھا جی، یہ جو دھمکی تھی اس کی حقیقت جو ہے وہ بھی بہت سی ڈسکس ہو چکی ہے۔ صرف یاد دہانی کے لیے کہ یہ ایک انفارمل میٹنگ تھی ہمارے امبیسڈر کے ساتھ، امریکہ میں جو امبیسڈر ہے ان کے ساتھ، اور اس میں ڈونلڈ لو نے ایک ڈسکشن کی۔ اچھا، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے وہ بھی جاننا ضروری ہے۔ بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ آؤٹ آف نو وے، یعنی کہ اس وقت یہ کوئی ڈسکشن نہیں تھی، کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یہ بار بار مختلف جلسوں میں امریکہ کو رگید رہے تھے۔ اچھا، رگیدنے کی یہ وجہ تھی کہ وہ جو افغانستان سے امریکہ کا جو ریٹریٹ تھا، جو امریکہ وہاں سے نکلا، اس کو وہ بار بار طالبان کی فتح قرار دے رہے تھے، اور اس کو وہ بار بار یاد کروا رہے تھے کہ آپ کو بڑا وہاں سے شکست ہوئی ہے، آپ ہزیمت سے اٹھا کے وہاں سے بھاگے ہیں۔ تو اس پہ ظاہر ہے ایک بڑی سادہ سی بات ہے کہ امریکہ میں ایک ریزنٹمنٹ تھی، امریکی انتظامیہ جو ہے وہ اس پہ ضرور سوچ رہی تھی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا اس وقت ٹرمپ کا دور تھا، جب امریکہ نے وہاں سے فوجیں نکالی تھی، اور نو ڈاؤٹ کہ وہ اس کی شکست تھی۔ اب شکست کو کسی کو بار بار یاد کروانا، اس وقت بھی ٹرمپ نے جب یہ فوجیں وہاں سے نکالیں تو زلمے خلیل زاد جیسے کچھ لوگوں نے اس کے کان میں جا کے یہ بات کی کہ یہ سارے کے ساری جو آپ کی شکست ہے اس کا ذمہ دار پاکستان ہے، پاکستان نے اپنا رول پلے نہیں کیا، پاکستان نے ہمارا ساتھ نہیں دیا، جس کی وجہ سے ہمیں وہاں سے نکلنا پڑ رہا ہے۔ اور پاکستان نے الٹا طالبان کو سپورٹ کیا اور طالبان کو انٹیلیجنس دیتا رہا، اور اس نے ہمارے گرد گھیرا تنگ کر دیا طالبان نے اور پاکستان کی مدد سے۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہم وہاں سے بھاگنے پہ مجبور ہوئے۔ تو ٹرمپ بھی غصے میں آیا تھا اس وقت، اور اس نے ہماری کچھ امداد بند کرنے کا کہا تھا، لیکن بعد میں جب اس کو باقی جو ڈپارٹمنٹ ان کے ہیں، پینٹاگون اور سی آئی اے اور دیگر ادارے جو ہیں، جب انہوں نے اس کو ریئل پکچر دکھائی تو ٹرمپ کو سمجھ آ گیا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر اس نے عمران خان کے وزٹ پہ ایسی کوئی بات نہیں کی، بلکہ اس نے ایک وارم ویلکم کیا تھا۔ تو اس کے باوجود عمران خان صاحب جو ہیں وہ مسلسل رگیدنا شروع کر دیا انہوں نے، اور صرف اس کی وجہ کیا تھی کہ بائیڈن نے ان کے جو خط کا یا ان کے جو فون کا جواب نہیں دیا تھا، اور ان سے بات نہیں کی تھی صدر بننے کے بعد، یہ ایک غصہ تھا۔ تو اس پہ ہمارے جو سیکورٹی ادارے ہیں وہ بار بار عمران خان کو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں اس پہ سیاست نہیں کرتے، سیکورٹی کے معاملات پہ سیاست نہیں ہوتی، سیاست تک رکھیں، اور اس طرح سے ہمارے لیے مسئلے بنیں گے۔ لیکن عمران خان کے ہاتھ میں کوئی چیز آ جائے اور وہ اس سے باز رہیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ اور بعد میں بھی آپ نے دیکھا کہ پھر ان کے ہاتھ جو خط آ گیا تھا، وہ خط کیا تھا؟ وہ وہی تھا جو میں بتا رہا ہوں کہ ڈونلڈ لو نے ایک ڈیٹیل بھجوا دی کہ میری ملاقات یہ ہوئی ہے، اور ہمارے سفیر نے کہ، اور ڈونلڈ لو نے یہ مجھ سے باتیں کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں آپ جس طریقے سے کر رہے ہیں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ اس طرح نہ کریں۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا
کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جا کے رشیا کے دورے پہ چلے گئے اور اسی دن رشیا نے اٹیک کر دیا تھا یوکرین پہ. تو مطلب یہ کہ یہ کوئی اتفاقیہ واقعہ تو نہیں تھا یہ کہ عمران خان چلے گئے اور اس نے حملہ کر دیا. انہوں نے پلان کر کے حملہ کیا اور ان کو پتہ تھا کہ ایک ملک کا وزیر اعظم ہمارے پاس آ رہا ہے, تو انہوں نے مطلب ایک سپورٹ اور جو بھی انہوں نے دنیا کو دکھانا تھا وہ دکھایا. تو یہ تو آپ کا فیلئر تھا. اچھا, اس پہ اگر امریکہ کی طرف سے کوئی تبصرہ آ گیا ہے تو اس کو آپ اتنا بڑا بنا کے, اور یہ کہ امریکہ مجھے ہٹانا چاہتا ہے اور امریکہ میرے پیچھے پڑ گیا اور ایبسولوٹلی ناٹ. اچھا, ایبسولوٹلی ناٹ کا آپ یہ بھی سب کو پتہ ہے کہ وہ جو ٹی وی انٹرویو تھا اس میں کویسچن ہی نہیں تھا کہ ایبسولوٹلی ناٹ آپ کہیں گے یا نہیں کہیں گے. کوئی مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کویسچن کریں جس کے جواب میں آپ کہیں کہ نو ایبسولوٹلی ناٹ, وی ول ناٹ گیو اینی پلیس اور اینی بیس ٹو امریکہ. ایسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی تھی. آؤٹ آف کانٹیسٹ انہوں نے لا کے یہ ایبسولوٹلی ناٹ ڈال دیا تھا. تو یہ ساری باتیں تھی اس کا بیک گراؤنڈ. اب اس پہ جو جس طرح کے سیاست کی گئی اور جلسوں میں جو لہرایا گیا, اور اس کے بعد اب اسی ڈونلڈ لو کو اور اسی امریکہ کو گالیاں نکالنے والے آج امریکہ میں ان کے سامنے بیٹھ کے, اگر یہ کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ ان کے چرنوں میں بیٹھ کے ان کو پاکستان کی چگلیاں لگا رہے ہیں اور پاکستان کے بارے میں جو ہے وہ اس کی امداد بند کرنے اور پتہ نہیں کیا کیا آپ نے دیکھ ہی لیا ہے کہ جس سٹائل میں اور جس انداز میں جو گفتگو ہوئی ہے. تو اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں طارق مرید سے کہ فیکچولی ڈونلڈ لو کیسے ہٹائے گئے ہیں اور کیا یہ واقعی ان کی فتح ہے, اور جو وہاں پہ پی ٹی آئی والوں نے بریفنگ دی ہے اس کا اصل کہانی اس کی کیا ہے. جی طارق. جی تھینک یو میاں صاحب. پہلے تو شروع کرتے ہیں ڈونلڈ لو سے. ہم نے بھی رپورٹ کیا تھا 24 نیوز نے کہ جب ٹرمپ نے 20 جنوری کو حلف لیا تھا تو اسی دن انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا تھا جس کے مطابق جو فیڈرل امپلائیز ہیں ان کی جگہ جو پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انتظامیہ وہاں ان کو تعینات کرے گی. اور اس سے حوالے سے جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے کافی جو کیریئر ڈپلومیٹس ہیں ان کو بھی ریپلیس کیا جا رہا ہے ٹرمپ کے پولیٹیکل اپوائنٹیز سے. جو ٹرمپ لوگوں کو منتخب کرے گا ان کو وہی جاب کرنی پڑیں گی جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹس میں جو کیریئر افیشلز ہیں وہ کر رہے ہیں. تو ڈونلڈ لو کے حوالے سے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے ایک چھوٹی سی پریس ریلیز جاری کی ہے جس میں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا کہنا ہے کہ 17 جنوری کو ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے. اب یہ دو چیزیں ہیں, ایک تو مدت ملازمت ختم ہو رہی ہے جس کی وجہ سے ان کو چھوڑ کے جانا پڑ رہا ہے, دوسرا اگر وہ مدت ملازمت ختم نہ بھی ہوتی تو ٹرمپ نے ویسے ہی ریپلیس کر دینا تھا. اور کافی جو لگ بھگ 1 درجن سے زائد جو کیریئر ڈپلومیٹس ہیں وہ خود ریزائن کر کے وہ جا رہے ہیں اور ان کی جگہ ٹرمپ جو ہے اپنے جو لوگوں کو وہاں پہ لگا رہا ہے. تو یہ ساری سچویشن ہے جس کا پی ٹی آئی نے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور وہاں پہ خوشیاں منائی جا رہی ہیں کہ یہ ٹرمپ نے آتے ہی جو عمران خان کا سب سے بڑا دشمن تھا ڈونلڈ لو, جس نے عمران خان کی حکومت کو گرانے میں اہم کردار ادا کیا تھا, اس کو ٹرمپ نے آتے ہی ہٹا دیا. حالانکہ اس خبر کی کوئی صداقت اس حوالے سے نہیں بنتی کیونکہ وہ ایک تو ان کی مدت ملازمت ختم ہو رہی تھی اور دوسرا اگر وہ نہ بھی ہوتی تو کیونکہ وہ ریپلیس کر رہا ہے ٹرمپ انتظامیہ پولیٹیکل اپوائنٹیز سے تو وہ ویسے ہی ہر صورت میں ان کو جانا پڑتا. تو صرف ڈونلڈ لو بھی نہیں گئے, صرف 1 درجن سے زیادہ جو کیریئر ڈپلومیٹس تھے وہ تمام اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ سے استعفیٰ دے کے اپنے گھر جا رہے ہیں اور وہاں پہ ٹرمپ کے لوگ جو ہیں وہ اپنا کام سر انجام دیں گے. اب ہاں, تو آپ دوسرا وہ مجھے بتائیے ذرا ناظرین کو کہ وہ جو ایک پاکستان کے وہاں موجود لوگ ہیں جنہوں نے امریکہ کی پناہ لی ہوئی ہے, وہ انہوں نے بھی کوئی وہاں پہ پاکستان کے بارے میں کچھ چگلیاں لگائی ہیں, تو وہ کون لوگ تھے جو آگے سن رہے تھے سامنے بیٹھے ہوئے؟ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی. ایک گروپ ہے, ایک تو پی ٹی آئی کے کچھ لوگ ہیں اور وہاں دوسرے کچھ یوٹیوبرز ہیں جن کی کمائی کا ذریعہ ہی پی ٹی آئی کا بیانیہ آگے بیچنا یوٹیوب کے چینلز پہ. ایک تو وجاہت خان تھا وہاں پہ اور معید پیرزادہ تھے اور باقی جو پی ٹی آئی کے جو وہاں کے لوکل عہدیداران ہیں یا لیڈران ہیں وہ وہاں پہ موجود تھے. انٹرسٹنگ بات تو یہ ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ شو اتنا کامیاب ہوا ہے. صرف 4 جو کانگریس مین تھے وہ وہاں پہ شریک ہوئے, حالانکہ 435 کا آہوان ہے اور اس دوران
جب وہ ہیئرنگ چل رہی تھی وہاں کیپٹل ہل میں، تو وہاں 80 کے قریب جو کانگریس مین تھے وہ سات کے کمروں میں موجود تھے. اگر وہ چاہتے تو وہ وہاں پہ آ کے اس کو کامیاب بنا سکتے تھے، لیکن وہ نہیں آئے. اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ انہوں نے پی ٹی آئی کے لوگوں نے کافی کوششیں کی کہ زیادہ سے زیادہ کانگریس مین اس ہیئرنگ میں آئے، تاکہ ہم ایک پریشر بلڈ کر سکیں حکومت پاکستان پہ کہ، اور پوری دنیا کو بتا سکیں کہ کس طریقے سے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. تو میرا ماننا یہ ہے کہ میرا تجزیہ یہ ہے کہ وہاں پہ ان کو ایک شکست کا سامنا اس لیے کرنا پڑا کہ اگر آپ کمپیئر کریں 435 تو کانگریس مین ہو گئے، اور اس کے علاوہ 100 کے قریب سینیٹرز آئے، تو تقریباً 535 کا آوان بنتا ہے. اور اس میں اگر آپ صرف 4 لوگوں کو اکٹھا کر پائیں تو یہ آپ کی کامیابی کہیں سے نظر نہیں آتی. دوسرا وہاں پہ وجاہت خان کی میں نے بات کی، اور موید پیرزادہ کی، تو وہ اپنا سودا بیچنے کی کوشش کر رہے تھے، بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے پاکستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کی جا رہی ہیں، اور ان پہ کس طریقے سے ان پہ تشدد کی دھمکیاں دی جاتی ہیں، اور کیا وجہ تھی کہ انہوں نے پاکستان چھوڑ کے ان کو یہاں امریکہ میں سیٹل ہونا پڑا. تو وہ ساری اپنی کہانیاں اس اور کا اپنا جو مطلب یہ سودا ہوا کہ بیچنے کی اگر کوشش کر 500 رہے تھے. ٹوٹل آپ کہہ رہے ہیں تو اس میں سے جو 4 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ 0.004% جو ہے وہ وہاں پہ نمائندگی تھی جو سننے والے تھے. اور یہ تو نہ سننے والی بات ہوئی، یہ تو آپ کوریڈور میں جاتے ہوئے کہیں 2 بندوں کو کھڑا کر کے بھی بات کر سکتے ہیں. تو وہ جو شو آف کیا گیا وہ اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی. اور جو وجاہت خان ہے، ہم کسی کی بدخوئی نہیں کرتے، لیکن وجاہت خان کا جو ماضی ہے وہ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ بندہ ٹب میں بیٹھ کے رپورٹنگ کرتا رہا، اور وہ ٹب تھے مری میں موجود گورنر ہاؤس کے، اور اس کو نواز شریف اور شہباز شریف سے جوڑا گیا اور کہا گیا کہ انہوں نے یہ پرائم منسٹر ہاؤس بنایا ہوا تھا. اور جو وہاں پہ گولڈن کلر کی جو ساری کام تھا جو گورنر ہاؤس میں مری میں ہے، اس کو کہا گیا کہ یہ پتہ نہیں سونے کی پرت ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا بنا کے پیش کیا تھا اس بندے نے. تو یہ خود ایک فیک نیوز جنریٹر ایک بندہ جو ہے وہ جا کے وہاں پہ یہ باتیں کر رہا ہے. تو اچھا، اب آپ ہمیں مزید جو آگے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وزیر دفاع یعنی کہ سیکرٹری ڈیفنس تو امریکہ کے ہو گئے ہیں، ان کی ویریفیکیشن ہو گئی ہے سینٹ سے. تو اب جو 3 بڑی اور نامینیشنز ہیں ان کے بارے میں ڈیٹیل بتائیے ذرا، اور یہ بتائیے کہ وہ کس طرح سے ہوتی ہے، اور وہ پہلی جو ہوئی ہے وہ کیسے ہوئی ہے، اور کیا امکانات ہیں. جی، یہ کیونکہ جب ٹرمپ نے اپنی نامینیٹ کیا تھا اپنی کیبنٹ کے لیے، تو ان میں سے جو کافی جو کیبنٹس کے ممبر ہوتے ہیں مشیر کے علاوہ، ان ساروں کو ان کی کنفرمیشن چاہیے ہوتی ہے سینٹ سے. پہلے سینٹ کی کمیٹی کرتی ہے، اس کے بعد وہ سینٹس میں جاتے ہیں اور وہاں پہ ووٹنگ ہوتی ہے، اور اکثریت رائے سے اگر وہ ووٹنگ ان کے حق میں ہے تو ان کی کنفرمیشن ہو جاتی ہے. تو پیٹ ہیگسیٹ جو فاکس نیوز کے کنٹریبیوٹر تھے، وہ ان کی کنفرمیشن، کیونکہ کنٹروورسیز چل رہی تھی ان کے پرسنل لائف کے حوالے سے کہ کس طریقے سے وہ اپنی گرل فرینڈ کو اور اپنی بیوی کو کے ساتھ مار پیٹ کیا کرتا تھا، تو وہ بہت زیادہ اس کے خلاف کمپلینس تھیں، شکایت تھیں، اور اس کی وجہ سے اس کا جو پروسیس تھا بہت مشکل ہو گیا تھا. اور 50 ٹائی 50 بریکر سے آپ جو بتا رہے تھے کہ وہ 50-50 سینٹ میں 100 کے قریب جو ہیں نشستیں ہیں، اور اس کو، اور جو وائس پریزیڈنٹ کا ووٹ ہے وہ کاؤنٹ کیا جاتا ہے. تو پھر وائس پریزیڈنٹ جو ہے جے ڈی وینس، اس کا جو ووٹ کاؤنٹ ہوا وہ ٹائی بریکر کے طور پہ ہوا، کیونکہ 50 جو ممبران نے اس کے خلاف ووٹ دیا اور 50 ممبران نے اس کے حق میں ووٹ دیا، تو سکور برابر تھا. پھر ٹائی بریکر کے طور پہ جے ڈی وینس کا جو ووٹ تھا وہ بہت اہم ثابت ہو اس کی ایک ووٹ سے، کنفرمیشن کے لیے. وہ بھی ووٹ وہ جو ٹائی بریکر ہوتا ہے اس سے وہ بنے ہیں، تو بڑی اس سے مشکل سے بنے ہیں لیکن بن گئے ہیں. آگے آپ بتائیے این ایس اے اور ایف بی آئی اور کیا کوئی اور ایک بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اس کی جو ہو رہی ہے وہ ذرا ڈیٹیل بتائیں. تو اب 3 اور کنٹروورشل نامینیز جو ٹرمپ نے کی ہیں، ان میں سے تلسی گیبرڈ ہیں، رابرٹ ایف کینیڈی ہیں، اور اس کے علاوہ کیش پٹیل. یہ تلسی گیبرڈ کے حوالے سے بتا چلوں، اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ڈیموکریٹس تھیں، کانگریس میں رہی ہوائی سے. ڈیموکریٹس تھیں، لیکن پھر ڈیموکریٹس کو خدا حافظ کہہ کے وہ اس کو زیادہ ٹرمپ کی حمایت میں بولنے لگی. تو یہ وار ویٹرن بھی ہیں، اور اگر مذہبی طور پہ میں بات کروں تو یہ ہندو ہیں اور بنیادی طور ٹرن پہ. کوٹ ہے. جی، اور ہندو بھی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے ملٹری میں سرو کیا ہے. تو اس کی سب سے بڑی جو مشکل آ رہی ہے کہ وہ بائی پارٹیزم
اس کے خلاف ایک مہم اس لیے شروع ہے کہ کیونکہ اس نے بشار الاسد جو سیریا کے جو سابق صدر تھے اس کے خلاف اس سے جا کے اس نے ملاقاتیں کی تھی، جو صاف ظاہر یہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو بنایا جا رہا ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کے اوپر اگر یہ NSA مطلب نیشنل سیکیورٹی ایجنسی امریکہ کی بہت بڑی سیکیورٹی خفیہ ایجنسی ہے، اگر اس کو ہیڈ کرنا ہے تو چیلنج یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ اس کریڈیبل نہیں ہے کہ اگر اس کو اس لیول پہ جا کے اتنا بڑا عہدہ دیا جائے تو اس کی جو نامینیشن ہے وہ خطرے میں لگ رہی ہے، مشکل اور سے RFK مجھے نہیں کا کیا لگتا۔ ایشو ہے؟ RF کا ایشو اس لیے ہے کہ اس کے خلاف ریپبلکنز کی ایک بڑی تعداد بھی اس کے خلاف، اور ڈیموکریٹس تو یقینی طور پر اس کے بہت زیادہ خلاف ہیں۔ تو اس کا ایشو یہ ہے کہ وہ اینٹی ویکسین ہے، تو اس نے آ کے اعلان کیا تھا کہ کووڈ کی جو ویکسین ہے وہ آ کے وہ ختم کریں گے امریکہ میں، اس پہ پابندی لگا دیں گے کہ وہ کوئی بھی امریکہ میں کووڈ کی ویکسین نہیں لگائے گا۔ تو اینٹی ویکسین ہونے کی وجہ سے اس کے خلاف ایک بہت زیادہ ایک اتحاد پایا جاتا ہے بائی پارٹیزم، ریپبلکن جماعت میں بھی اور کانگریس اور ڈیموکریٹس میں بھی۔ اور تیسرا جو سب سے اہم ہے وہ کیش پٹیل، یہ نامینیٹ کیا ہے ٹرمپ نے FBI کے ہیڈ کے لیے، اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ FBI امریکہ کا ایک سب سے زیادہ اہم مضبوط ادارہ ہے، اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ کیش پٹیل کی کہ اس کو مانا جاتا ہے کہ ٹرمپ کا سب سے بڑا اتحادی ہے، اور یہ نیشنل انٹیلیجنس جو کمیٹی تھی اس کا ایک ممبر تھا، اس ممبر کی حیثیت سے اس نے کافی جو سیکرٹس تھے وہ اس کو ڈی کلاسیفائڈ کیا، اور اس کے علاوہ اس نے ٹرمپ کے لیے بہت زیادہ کام کیا۔ تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو ڈیموکریٹس ہیں اور ریپبلکن کی ایک بہت بڑی تعداد ہے وہ بھی شاید اس کے خلاف جا کے ووٹ دے گی۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اس وقت 3 جو اہم ووٹ ہیں۔ کل بھی ٹرمپ نے فلوریڈا میں ایک اپنی جو خطاب کیا تھا کانگریشل کمیٹی کے لوگوں سے، تو انہوں نے ٹرمپ نے کل اشارہ دیا کہ یہ 3 لوگ جو نامینیز ہیں، جو میں نے نامینیز جن کے نام میں نے جاری کیے ہیں، لگتا ہے کہ ان کو مشکل ہوگی کنفرمیشن لینے میں۔ تو یہ ساری صورتحال ہے، اور یہ طارق 3 بہت اہم شکریہ، وجہ آپ ہیں۔ نے یہ ڈیٹیل بتائی ہے کہ جو ٹرمپ کی نامینیز ہیں ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ ہو سکیں، اور جس طریقے سے سیکرٹری ڈیفنس جو ہے وہ ہوئے ہیں تو ٹرمپ کو وہاں پہ خاصا ٹف ٹائم مل رہا ہے، لیکن وہ اپنے امریکہ سے باہر بھی بہت سے جگہوں پہ ٹف ٹائم دے رہے ہیں۔ انڈیا کو انہوں نے ٹف ٹائم دیا ہے، انڈیا کی جو فنڈنگ ہے وہ بلاک کر دی ہے، پاکستان کی بھی کی ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے آنے سے پہلے افغان طالبان کی جو ایک ہیوی فنڈنگ تھی وہ رک چکی ہے۔ اور پاکستان کا جہاں تک معاملہ ہے تو پاکستان اس طریقے سے شاید ٹرمپ کی جو امید کی جا رہی ہے ایون پاکستان کے اندر کہ ٹرمپ اس کو پاکستان کو ٹف ٹائم دے گا، وہ شاید ایسا نہ ہو، کیونکہ اگر یہ کل ہم نے یہ پروگرام ریکارڈ کیا تھا، ٹیکنیکل بنیادوں پہ یہ نہیں چل سکا تھا، آج ہم دوبارہ کر رہے ہیں۔ اگر یہ کل چل چکا ہوتا تو میں نے کل ہی بتا دیا تھا، آج پھر اس کی ڈیٹیل تو نہیں بتا سکتا کہ ایک وہاں کے ایک سرمایہ کار ہیں امریکہ کے جو پاکستان کے دورے پہ آئے تھے، اور انہوں نے پاکستان کی جو تعریف کی ہے، اور وہ ٹرمپ کے بہت قریب ہیں، ٹرمپ پہ پیسہ لگاتے ہیں، جینٹری بیچ، اور ٹرمپ کی جو کیمپین ہے اس پہ بھی، اور ان کے وہ فیملی فرینڈ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان از این امیزنگ پلیس۔ تو اور پھر اس نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان واز مس انڈرسٹوڈ سو فار، اور اس نے کہا کہ پاکستان میں بہت سے مواقع ہیں اور بڑی زبردست سوسائٹی ہے، اور یہ جو فیملی یونٹ کو لے کے چلنے والے ہیں ان کو اچھا لگا ہے یہ چیز کہ ہمارے ہاں جو فیملی کے ساتھ فیملی جو ہماری روایات ہیں اس کو لے کے یہ چلنے والے لوگ ہیں، اور انہوں نے بڑی تعریف کی ہے۔ تو اس دوسری طرف یہ ہے کہ ٹرمپ نے جس طرح سے افغانستان کی امداد بند کی ہے تو اسے اب افغانستان میں بھی پاکستان کی ضرورت ہے، تو اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ جو لوگ امیدیں لگائے بیٹھے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ ہمارا آرم ٹوسٹ کرے گا، ان کی یہ امیدیں پوری ہوں، اس پہ پورا اتریں گے۔ تو انشاءاللہ طارق آپ کے ساتھ مزید اسی ایشو پہ بات کریں گے کچھ آج یا کل میں، تو اس پہ آپ تیاری کر رکھیں۔ اجازت دیجیے جی۔